فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاتی ویزکیہم مہمانان گرامی اور جامعہ کے ہونہار میرے طالب العلم دوستوں اور ساتھیوں، آج جامعہ کی اس بہت خوبصورت تقریب میں جو بڑی بابرکت بھی ہے اور بارونق بھی، مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اپنے محترم بزرگ حضرت مولانا قاسم عبداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں، جن نے مجھے اس تقریب کا حصہ بنایا۔ میں چونکہ گزشتہ 19-20 دنوں سے مسلسل پنجاب کے سفر پر تھا، کل ہی میری واپسی ہوئی، اور ایک دن ہم نے واپسی کے بعد چھوڑنا ہوتا ہے، مہمان وغیرہ سے ملاقاتیں یا کچھ آرام کی صورت ہوتی ہے۔ مجھے جب حضرت کا پیغام ملا تو میں نے ان سے کہا کہ بس اب کوئی اور گنجائش نہیں ہے، جب ان کا پیغام آ گیا ہے تو ہم نے ضرور اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں جامعہ کے تمام منتظمین کا اور ادارے کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس تقریب میں مجھے شامل رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے جو پروگرام کا خوبصورت حصہ تھا وہ تو میں نہ سن سکا، لیکن 2 تقاریر میں نے یہاں آنے کے بعد سنی، ایک انگریزی میں تھی، ایک عربی میں تھی۔ دونوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہیں بھی نمبر دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ اعزازی ہیں، اور باقی جو شامل تھے مقابلے میں وہ تو ماشاءاللہ پھر اس سے بھی زیادہ کمال ہوں گے جو انہوں نے حصہ لیا۔ جس چیز نے حصہ لیا وہ بہرحال قابل رشک اور قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس بولنے کی وجہ سے اسے قبول فرما لے، اور دنیا کے اندر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کو پھیلائے۔ ہم جتنے یہاں موجود ہیں یا جتنے لوگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جتنے لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا جو اس علم کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں یا کوششوں میں مصروف ہیں، یا جہاں جہاں مدارس ہیں، جہاں جہاں مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، مکتب ہیں، اور تبلیغ کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، تحریکوں کی صورت میں، سیاست کی صورت میں، جہاں جہاں لوگ ہیں ان سب کا مقصد مشترکہ ہے، اور وہ مقصد ہے غلبہ اسلام۔ دنیا کے اندر اسلام غالب ہو اور دنیا تک ہمارا پیغام پہنچے، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ جو شریعت لائے ہیں یہ دنیا تک پہنچا سکیں، اسی کے لیے یہ سارے محنت کر رہے ہیں۔ سب کا مشترکہ پیغام یہی ہے کہ دنیا تک ہم نے پیغام پہنچانا۔ اس کے مختلف ذرائع ہیں، کوئی درسگاہ میں بیٹھ کر یہ پیغام پھیلا رہا ہے، کوئی میدان میں اتر کر اس پیغام کو عام کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ تبلیغ کی صورت میں سے عام کر رہا ہے، اور کوئی جہاد کی صورت میں سے عام کر رہا ہے۔ مختلف ذرائع سے مختلف لوگ اس دین کو پھیلانے کے لیے مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں جب کسی ادارے یا کسی مدرسے کی تقریب میں جاتا ہوں تو میرے ذہن و خیال میں ایک چیز بار بار آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ میں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں کہ اس مدرسے کے طلباء کتنے خوش قسمت ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اور استاذ کتنے خوش قسمت ہیں جو پڑھا رہے ہیں۔ بھئی کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کتنے بلند ہیں اور اللہ کتنے اعلیٰ ہیں اور اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی حکمتیں اور قدرتیں کتنی بڑی ہیں، اس پر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہی رہ جائیں کہ اتنی عظمتوں والا رب ہے۔ اس رب کا کلام پڑھنا بھی تو بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق دی ہے اور ہمارا انتخاب کیا ہے اور ہم مدرسے میں ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا کو بتایا وہ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات بھی بہت بلند و بالا ہے اور اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ معزز اور محترم ہیں۔ اتنی مقدس ہستیوں کا کلام اور پیغام اور ان کا دیا ہوا نظام یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کی بات بھی پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ کی بات بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں یہ سب سکھایا جا رہا ہے، اس لیے پڑھنے والے بھی قابل رشک ہیں اور پڑھانے والے بھی قابل رشک ہیں۔ دوسری بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک مدرسہ ہے اور ایک ادارہ ہے اور ادارے کا ایک نظم ہے اور اس نظم کے تحت ہم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ جتنا ادارہ بڑا ہے اور جتنا اس میں شیخ الحدیث بڑا ہے یا جتنا بڑا قاری قرآن ہے اس کی نسبت بھی اتنی بڑی ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں فلاں ادارے سے پڑھا ہوں، میں فلاں ادارے سے پڑھا ہوں۔ ابھی حسین جو ہے آپ کے سامنے نظم پڑھ رہا تھا، نعت پڑھ رہا تھا، اس کے بعد نظم پڑھ رہا تھا۔ یہ جامعہ کا فاضل ہے، یہ جہاں جاتا ہے وہاں بتاتا ہے میں جامعہ احمدیہ سے فاضل ہوا ہوں، اور جامعہ احمدیہ والے جب اس کی کئی نظم نعت سنتے ہیں تو لوگ کو بتاتے ہیں یہ ہمارے ادارے کا فارغ التحصیل ہے۔ یعنی جامعہ کا بھی اعزاز ہے اور اس کا بھی اعزاز ہے کہ اس نے اس نسبت کو برقرار رکھا۔ جتنی بلند و بالا نسبت ہوتی ہے اتنی لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے سامنے شاگرد بن جائیں اور اس کے سامنے بیٹھ کر ہم پڑھیں، ہماری نسبت اونچی ہو جائے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو واسطہ ہے اور ان تک پہنچنے کا جو واسطہ ہے وہ کم سے کم ہو۔ جس کا واسطہ کم ہوتا ہے اسے بڑا قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے یہ حضرت مدنی کا شاگرد ہے، یہ حضرت شیخ سلیم اللہ خان کا شاگرد ہے، یہ حضرت فلاں کا شاگرد ہے، اس کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ کہتا ہے یہ 3 واسطوں سے، یہ 4 واسطوں سے، یہ 5 واسطوں سے، یہ 2 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث 2 واسطوں سے، 3 واسطوں سے، 4 واسطوں سے، 5 واسطوں سے، 10 واسطوں سے سنیے۔ اور آج کئی واسطوں سے جب ہم سن کر ہم اس تک پہنچتے ہیں تو ہم اسے اپنا اعزاز سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں فلاں کا شاگرد ہے، وہ آگے فلاں کا شاگرد ہے، وہ فلاں کا شاگرد ہے، اور آگے جا کر کہتے ہیں وہ صحابی کا شاگرد ہے اور کہتے ہیں کہ صحابی نبی کا شاگرد ہے۔ ہم اپنی نسبتوں کو یوں قائم کرتے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ وابستی کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ ایک طبقے کی طرف جائیں اور اس کے بارے میں جا کر سوچیں کہ اس کی نسبتیں کیا ہے اور وہ کتنے واسطوں سے نبی کے پاس تھے، جب ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے والا کون ہے، نمبر 2 پڑھانے والا کون ہے۔ نمبر 1 پڑھانے والا کون ہے، نمبر 2 پڑھنے والا کون ہے۔ درمیان میں واسطے کتنے، درمیان میں واسطے کتنے، درمیان میں وقت کتنا ہے، زمانہ کتنا بیت گیا ہے، وقت کتنا گزر گیا ہے، نسلیں کتنی گزر گئی ہیں۔ تو جواب آتا ہے یہاں یہ بات نہیں چلتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں چلتی؟ کہا یہاں درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو براہ راست ہے، یہ تو براہ راست ہے، یہاں واسطہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے براہ راست وہ لفظ جو آج جملے اور وہ قیمتی کلمات جو آج
بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں اور نسائی شریف میں جو چیزیں آج، جو اسباق آج، جو حدیثیں آج ہم پڑھ کر کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، وہ کہتے ہم نے کسی سے نہیں سنا، ہم نے خود رسول اللہ سے سنا۔ ایک مدرسہ یہ ہے اور ایک مدرسہ وہ ہے، ایک شاگرد آپ ہیں اور ایک استاذ آپ ہیں، ایک استاذ وہ ہیں اور ایک شاگرد وہ ہیں۔ آج آپ کو اپنے مدرسے پہ ناز ہے اور مدرسے والے کو قابل طالب العلم پہ ناز ہے، مدرسے کی نسبت وہ اپنی طرف کر کے خوش ہے اور مدرسہ اس قابل طالب العلم کی طرف نسبت کر کے خوش ہے، جس کا یہ اعزاز ہے اور اس کا وہ اعزاز ہے۔ ادھر دیکھیے، رسول ان سے خوش ہیں اور وہ رسول سے خوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت کہتے ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، اصحابی، یہ میرے شاگرد ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاذ ہیں۔ آج جب کوئی باہر سے آ جائے نا تو مہمانوں کو ملاتے ہیں، یہ چھوٹے جو صاحبزادے اور شہزادے ہیں یہ ہاتھ ملاتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب یہ میرا استاذ ہے، مولانا صاحب یہ میرے استاذ ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے بخاری شریف کس سے پڑھی ہے؟ میں نے اس شیخ الحدیث صاحب سے پڑھی ہے۔ یہ محبت کی دنیا میں نسبت کر کے کہتے ہیں یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے شیخ ہیں۔ اس نسبت پہ انہیں ناز ہے اور اس نسبت پہ انہیں ناز ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے شیخ ہیں، ہم نے ان سے سنا ہے۔ تو جب کسی مدرسے اور مکتب میں جاتے ہیں، وہ پہلا مدرسہ اور مکتب یاد جاتا ہے جس جگہ کا نام صفہ کا چبوترا ہے، اور وہاں پڑھانے والے استاد محمد الرسول اللہ ہیں اور پڑھنے والے شاگرد صحابہ کرام ہیں۔ اگر میں اس کو دوسرے جملوں میں یوں کہوں تو بات بڑی خوبصورت بن جائے گی کہ پڑھانے والے رسول اللہ ہیں اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کلام اللہ ہے اور جو پڑھ رہے ہیں وہ حزب اللہ ہے۔ اور انہیں حزب اللہ میں نے نہیں کہا، قرآن کہتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون اولئک حزب اللہ۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے شاگرد ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہمارے طالب علم ہیں، خدا کہتا ہے یہ ہمارے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، دنیا کی حکومتیں کہتی ہیں یہ ہماری فوج ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فوج ہے، یہ کہتے ہیں ہماری فوج ہے، ربا یہ سب کہتے ہیں ہماری فوج ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ۔ وہ کسی کی فوج ہوگی، نبی کے یار میری فوج ہے۔ اور باقی کی فوجیوں میں تو کامیابی ناکامیابی کا کہیں تصور اور کہیں کام اور ناکام ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ان کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بات بھی سمجھیے، مدرس ہونا، استاد ہونا، ٹیچر ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ دنیا کا معزز ترین پیشہ اور کام ہے جب پڑھانے والا پڑھا رہا ہوتا ہے، اور پڑھائے بھی پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، اور فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ کیوں بھیجا؟ دنیا معاشرے کو درست کرنے کے لیے بھیجا۔ اور خداوند قدوس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے جہاں آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ڈیوٹی بتائی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے وہ ذمہ داری نبھانی کیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ذمہ داری بتائی اور اس سے پہلے ایک عنوان باندھا، اور عنوان بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے احسان جتلایا۔ احسان جتلایا، جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے نا، اس کے لیے پھر تاکید کی جاتی ہے کہ تمہیں میں یہ دے رہا ہوں، اے طالب علم تجھے کتاب دی ایسے نہیں ہے جس سے ضائع کر دے، بڑی قیمتی کتاب ہے،
بڑی نایاب کتاب ہے، تجھے دی ہے یہ پڑھنے کے لیے، یہ ہدیہ تجھے دیا جا رہا ہے، گفٹ تجھے دی جا رہی ہے، انعام تجھے دیا جا رہا ہے، یوں نہیں دیا جا رہا، یہ اعزاز کے لیے دیا جا رہا ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول دینا تھا، اور عام رسول بھی نہیں، امام الرسل دینا تھا، خاتم النبیین دینا تھا، اور امام الانبیاء دینا تھا، اور کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی دینی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے نبیوں کا سردار دینا تھا، اس کائنات کا مقصود اور مطلوب دینا تھا، فخر دو جہاں دینا تھا، تو یوں نہیں دیا، احسان جتلایا پہلے۔ لقد من اللہ، تحقیق البتہ اللہ نے احسان کیا۔ احسان کس پر کیا؟ زمین پر، آسمان پر، سورج اور ستاروں پر، دریاؤں پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، کس پر احسان کیا؟ فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا۔ میں ذرا محبت کی دنیا میں کبھی کبھی، چونکہ میرا عنوان ہے، میں محبت کی دنیا میں آگے نکل جاتا ہوں، کوئی بات محبت میں آگے بڑھ کے کہہ دی تو علماء بیٹھے مجھے ضرور روکیے گا۔ جب کہا علی المؤمنین، احسان کیا مومنوں پر، تو اس وقت جو مومن تھے وہ کون تھے؟ کون مومن تھے؟ اللہ نے رسول دیا ہی صحابہ کو ہے۔ یارو میری بات سمجھنا، اللہ نے رسول دیا ہی صحابہ کو ہے، امت کو رسول کا طریقہ تو دیا ہی صحابہ نے۔ اللہ نے رسول صحابہ کو دے دیا، صحابہ نے رکھ لیا، سنبھالا، حفاظت کی، پاس رہے، پڑھا، سمجھا، سیکھا، جتنی معلومات تھی ساری لی، جتنی چیزیں تھے ساری جذب کی، سارا عکس لے لیا، سیرت لے لی، صورت لے لی، طریقت لے لی، تصوف لے لیا، شریعت لے لی، مزاج لے لیے، اخلاق لے لیے، کردار لے لیا، گفتار لے لیا، کتاب کو لے لیا، کلام کو لے لیا، الفاظ کو لے لیا، جملوں کو لے لیا، چال چلن کو لے لیا، کردار کو لے لیا، گفتار کو لے لیا، طرز زندگی کو لے لیا، سونے جاگنے کو لے لیا، اٹھنے بیٹھنے کو بھی لے لیا، کھانے پینے کو لے لیا، چرنے پھرنے کو لے لیا، اداؤں کو لے لیا، وفاؤں کو لے لیا، بچپن کو لے لیا، لڑکپن کو لے لیا، جوانی کو لے لیا، شباب کو لے لیا، کلام آیا کلام کو لے لیا، پیغام آیا پیغام کو لے لیا، قرآن آیا قرآن کو لے لیا، جو چیزیں اتری ان کو لے لیا، نبی میدان میں آئے اس نقش کو لے لیا، نبی سجدوں میں گئے اس تصور کو لے لیا، نبی رکوع میں گئے اس حیثیت کو لے لیا، پیغمبر بازار میں گئے اس کیفیت کو لے لیا، حضور بولے اس انداز کو لے لیا، پیغمبر چلے اس چال کو لے لیا، پیغمبر نے عمل کیا اس کردار کو لے لیا، گفتار کو لے لیا، اخلاق کو لے لیا، اعمال کو لے لیا، علم کو لے لیا، عمل کو لے لیا، تصورات کو لے لیا، خیالات کو لے لیا، جذبات کو لے لیا، غمی خوشی کو لے لیا، شادی بیاہ کو لے لیا، مرنے جینے کو لے لیا، دفن تدفین کو لے لیا، قبر اور جگہوں کو لے لیا، دنیا اور آخرت کو لے لیا۔ نبی کی زندگی میں جتنی چیزیں تھی وہ سب صحابہ سیکھتے چلے گئے اور نبی سکھاتے چلے گئے۔ بھائی انہوں نے سیکھا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سکھایا، انہوں نے سیکھا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سکھایا ہے۔ بھائی انہوں نے سکھایا کیوں ہے؟ اس لیے سکھایا کہ انہوں کو اسی لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے سیکھا کہ توجہ، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، نعرے پھر کبھی لگائیں گے، جلسے میں آئیں گے، آج تو یہ خوبصورت سی محفل ہے، بغیر نعروں کے چلے جاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے سیکھا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سکھایا۔ بھائی انہوں نے سکھایا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھیجا اسی لیے۔ انما بعثت معلما، استاذ بنا کر بھیجا۔ جامعہ حمادیہ میں استاذ تبھی کوئی بنے گا جب شاگرد ہوں گے۔ بھئی کسی کلاس میں کسی استاذ کا تقرر ہو جائے، طلباء ہی نہ ایسا ہوتا ہے، داخلے ہوتے ہیں، کلاس میں نام آتے ہیں، کتابیں پھر تقسیم ہوتی ہیں نا، یا پہلے تقسیم ہو جاتی ہیں، طلباء آ گئے اور اندازہ ہے کہ طلباء آ جائیں گے اس درجے تک ہمارے پاس ہیں، تو داخلے ہوتے ہیں، داخلے کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ پڑھانا ہے۔ داخلے ہو گئے، اب داخلے کے بعد اب کیا ہوگا؟ استاذ چاہیے۔ اب آپ کے مدرسے کے طلباء کے استاذ کے لیے انتخاب محتمم صاحب کریں گے، محتمم صاحب کریں گے، یہ فلاں کلاس میں فلاں کتاب پڑھائے گا۔ یارو سوچو کبھی آپ کے اور میرے
کلاس کے استاذ کے لیے اہتمام اور جناب استاذ کا انتخاب محتمم صاحب نے کیا، اور صحابہ کو پڑھانے کے لیے انتخاب خود خدا نے کیا۔ کتنا پیار ہے اللہ کو۔ ان کو آدم علیہ السلام سے نہیں پڑھوایا، ان کو نوح علیہ السلام سے نہیں پڑھوایا، بڑی عظمت والے ہیں وہ بھی۔ ان کو داؤد علیہ السلام کی کلاس میں نہیں بٹھایا، انہیں ایوب علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بھیجا، انہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بھیجا، یہ اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے، یہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے۔ انہیں کہا تم نے اب نہیں آنا، تمہیں اس وقت آنا ہے جب کائنات کا سب سے بڑا استاذ آ جائے گا، اس کے بعد پہلے ایسا استاذ آیا ہی کوئی نہیں، وہ تمہیں دوں گا۔ کسے دوں گا؟ علی المومنین احسان کس پر کیا؟ کس پر؟ کس پر؟ جہاں بھی قرآن میں مومنین لفظ آتا ہے نا، ہم بعد میں مراد ہیں، پہلی مراد صحابہ ہیں۔ اگر میں یہ بات غلط کہوں تو مجھے روک لیں، پہلی مراد وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں تم میں سے ایک نبی دیا، مومنو تمہیں کرے گا کیا؟ استاذ بنے گا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ استاذ کا اثر شاگردوں میں نظر آتا ہے، استاد کا عکس شاگردوں میں نظر آتا ہے، استاذ کی خوبیاں شاگردوں میں نظر آتی ہیں، استاذ کی قابلیت شاگردوں میں نظر آتی ہے۔ پڑھانے والے استاذ نے پڑھایا اور پڑھانے کے لیے انتخاب خود خدا نے کیا۔ سمجھیے گا، روڈوں میں گھومتے تو بہت لوگ ہیں اور مدرسے میں آتے بھی بہت لوگ ہیں، ہر ایک کو داخلہ نہیں مل جاتا، ہر ایک کو داخلہ نہیں ملتا۔ بات سمجھنا میری، جامعہ احمدیہ میں بار اصول لکھے ہوئے، یہ پڑھو پہلے، ایسے نہیں جو کوئی آیا آ گیا جس درجے میں چاہے داخلہ لے لیا، ایسے تھوڑی ہے۔ ایک آدمی باہر سے اٹھ گیا میں 2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اسے کہیں گے نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ضرور ہے، اس دور حدیث میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں کچھ شرائط ہیں، اس نے پہلے سابعہ پڑھا ہوگا، سادسہ پڑھا ہوگا، خامسہ پڑھا ہوگا، رابعہ پڑھا ہوگا، ثانیہ پڑھا ہوگا، اولا پڑھا ہوگا، پھر آئے گا۔ ایسے کیسے آ جائے گا بھئی؟ اس کے آنے کے لیے کوئی شرائط ہے؟ یارو میرے اور تمہارے مدرسے کی کسی کلاس میں داخلہ لینے کے لیے شرط ہے؟ رسول کی کلاس میں داخلہ لینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی انتخاب نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یا انتخاب محتمم یا مدرس یا ممتحن کرتا ہے، اور وہاں انتخاب خود میرا رب کرتا ہے۔ کسی ممتحن نے کسی کا امتحان لیا اور وہ کسی درجے میں بیٹھ گیا، اب بیٹھنے کے بعد 6 مہینے بعد جب سمائی امتحان ہوا، ششمائی امتحان، تو نمبر اس کے بہت کم آئے، تو یہ فارم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا امتحان کس نے لیا تھا، اس کا امتحان کس نے لیا تھا؟ مولانا صاحب آپ نے اس سے کیا پوچھا تھا؟ یہ تو بڑا کمزور ہے، یہ تو بہت کمزور ہے، یہ کیسے آپ نے اس کو پسند کر لیا، کیسے اس درجے میں بٹھا دیا؟ یہ اس درجے کے قابل نہیں تھا، امتحان غلط لیا۔ اس لیے کہ ممتحن غلطی بھی ہو سکتی ہے، معصوم تو نہیں ہے نا، لیکن جن کا امتحان ان نے لے کر بھیجا، جس نے ان کا امتحان لیا یا جس نے انہیں پسند کیا یا جس نے انہیں بھیجا، وہاں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ وہاں غلطی کا امکان ہے، اس کا ایمان ہی نہیں رہتا۔ تو ان کا انتخاب کس نے کیا؟ اس رسول کے شاگرد بننے کے لیے۔ کہتے ہیں انتخاب کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ بھی ذرا اونچی بولو، یہ تصوف کی دنیا ہے۔ آج ہمارے وہ بزرگ نہیں ہیں یہاں، کتنے اللہ اللہ کی ضربیں لگتی تھی، کس نے کیا؟ اللہ کی ضرب ذرا زور سے لگے، کس نے کیا؟ اللہ 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 اللہ۔ بابا پوچھتا ہوں بتاؤ، صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ یہ کوئی معمولی کلاس بننے تھوڑی جا رہی ہے، یہ کوئی عام کالج یونیورسٹی تھوڑی ہے، یہ کوئی عام مکتب تھوڑی ہے، یہ ساری دنیا کو مکتب میں ڈھانے کے لیے آیا ہے۔
یہ ساری کائنات میں روشنائی پھیلانے کے لیے، یہ کوئی عام مکتب نہیں ہے، یہاں داخلہ یوں نہیں ملے گا ہر ایرا غیرہ نتو خیر آ جائے اور آ کر یہاں داخل ہو جائے، نہ بابا نہ، یہ تو ایسا ہے جس کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی، جس کے قریب گندگی نہیں آتی، یہاں رب کا انتخاب ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابی، میرے لیے صحابہ کو چنا۔ استاذ کا انتخاب بھی خدا نے کیا ہے اور شاگردوں کا انتخاب بھی خدا نے کیا ہے۔ اس پر پتہ نہیں کون ہوگا، اس پر پتہ نہیں کون ہوگا جو انگلی اٹھائے گا۔ توجہ، یہ انگلی رسول پر نہیں جاتی، یہ صحابہ پر نہیں جاتی، یہ تو اللہ پر جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو انگلیاں ہی اللہ پر اٹھائے وہ بھی اگر مومن ہے، وہ بھی اگر میرا بھائی ہے، تو پھر یہودی کون ہے، نصرانی کون ہے، عیسائی کون ہے، سکھ کون ہے، مشرک کون ہے، بدعتی کون ہے، ظالم کون ہے، کافر کون ہے، بے ایمان کون ہے، مرتد کون ہے، زندیق کون ہے؟ پھر یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ان کے ایڈریس کہاں ہیں؟ یہ اگر صحیح ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ لہٰذا ایک مدرسہ یہاں قائم ہے اور ایک مدرسہ وہاں قائم ہے، استاذ یہاں بھی ہیں، استاذ وہاں بھی ہے، شاگرد یہاں بھی ہیں، شاگرد وہاں بھی ہیں۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ استاد آئے اور شاگرد نہ ہو۔ اچھا اگلی بات سمجھیے، حضور علیہ السلام 40 سال تک رہے۔ کتنے سال تک؟ نبوت کتنے سالوں بعد ملی ہے؟ حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کے کندھے پہ مہر نبوت نہیں تھی؟ حضرات علماء کرام، حضور جب پیدا ہوئے تو کیا آپ کے کندھے پہ مہر نبوت نہیں تھی؟ کیا آپ کی ولادت رسالت والی نہیں تھی؟ کیا آپ نبی ہو کر نہیں آئے تھے؟ اظہار 40 سال بعد کیوں کیا؟ پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے پڑھنے والے نہیں تھے، کلاس نہیں تھی، کلاس نہیں تھی، شاگرد نہیں تھے۔ جب یہ 40 سال کو پہنچے اور سیکھنے والے کامل ہو گئے تو اللہ نے کہا وہ پورے ہو گئے، بلاؤ۔ وہ پورے ہو گئے، بلاؤ۔ پھر اللہ نے رسول کو رسالت دی اور اظہار کیا کہ رسالت کا اظہار کرو۔ ربا 40 سالہ زندگی میں ان لوگوں میں رہا، میں یہ نئی بات کروں گا تو میری بات کی تائید کون کرے گا؟ یہ تو بتوں کے پجاری ہیں، یہ تو غیر اللہ کو پوجتے، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے۔ فرمایا یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ جب تو اعلان کرے گا کوئی نہیں مانے گا، ابو بکر تو مانے گا، یہ پیدا ہی تیرے لیے ہوئے۔ تو اللہ نے جماعت کو تیار کیا، کلاس بن گئی، رسول کو بھیجا، پھر رسول نے پڑھایا، کتاب پڑھائی، حکمت پڑھائی، تزکیہ نفس کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، مزین کیا، پاکیزہ کیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اہل مدارس، آپ کا کوئی طالب علم یہاں سے باہر نکلے اور محلے والے کہیں یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اہل مدرسہ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ دفاع کریں گے نہیں کریں گے؟ یار ہمارے مدرسے کے طالب علم کیوں برا کہتے ہو؟ میں بسا اوقات یہ جو تقریب ہوتی ہیں ختم قرآن پیس پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بچہ حفظ قرآن کر کے بھی گھر جائے گا، اس کے گھر میں ایک محفل لگی ہوگی، مجلس لگی ہوگی، خواتین بھی ہوں گی، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، وہاں کوئی عورت کھڑی ہو جائے، جیسے ہی اندر جائے وہ کہے یہ منافق ہے، یہ بے ایمان ہے، تو اس کی ماں زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارے گی۔ میرے بیٹے کو منافق کہتی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے؟ میرے بیٹے کو برا کہتی ہے جس کے دل میں قرآن ہے؟ آپ کی جس دن دستار بندی ہو اور دستار بندی والے دن جب آپ اپنے گھر جائیں اور چوک پہ کھڑا ایک آدمی کہے یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو آپ کا بابا کھڑا ہو کر کیا اس سے لڑے گا نہیں؟ بھائی یہ لڑے گا، یہ بڑا دہشت گرد ہے، یہ بڑا تخریب کار ہے، شدت پسند ہے، ارے امن
رواداری، اتحاد، اخوت، جو ہے وہ یگانگت، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، پی جاؤ۔ اس نے کہا پی جاؤ، مولوی صاحب آپ کہتے ہو پی جاؤ، پہلا دن ہے، وہاں سے پڑھ کر آیا، یہ جامعہ احمدیہ کا فاضل ہے، شیخ الحدیث صاحب سے اس نے پڑھا ہے، حدیث اس نے پڑھی ہے، فقہ اس نے پڑھی ہے، اصول اس نے پڑھے ہیں، تفسیر اس نے پڑھی ہے، قرآن اس نے پڑھا ہے، اس نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے، نبی کا کلام پڑھا ہے، ہم کیسے اس کو برا؟ یہ کون ہوتا ہے برا کہنے والا؟ اس کی کیا حیثیت ہے میرے بیٹے کو برا کہے؟ چلو کسی اور بیٹے کو برا کہہ دیتا، اسے برا کیوں کہتے ہیں؟ جس کے سینے میں قرآن ہے اور جس کے دل میں حدیث ہے، اسے برائی کرے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، جس نے آج قرآن پڑھا ہو، جس نے آج حدیث پڑھی ہو، اس کی توہین کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا بوڑھا دادا، نہ اس کا نانا، نہ اس کی نانی، نہ اس کی ماں، نہ اس کی بہنیں، نہ اس کے بھتیجے، نہ اس کے بھانجے، نہ اس کی خالہ، نہ اس کی بہن، کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا صحابہ ہی لاوارث ہیں؟ جو چاہے برا کہے، کہیں کوئی بات نہیں۔ جب آپ کے اداروں کے کسی طالب العلم کی زیادتی ہو یا اسے برا کہا جائے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھتے ہو رسول اللہ کے ادارے سے پڑھنے والے جن کا تزکیہ نفس خود حضور نے کیا، انہیں کوئی جو ہے نامکمل کہے، انہیں کوئی غلط کہے، فتق چھیننے والا کہے، آگ لگانے والا کہے، نعوذ باللہ کوئی لعنت بھیجنے والا کہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی لعنتی دنیا میں ہے؟ بات لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے، بات انتشار اختلاف کی نہیں ہے، اور یہ بات بھی کہہ دیں، یہ بات فرقہ واریت کی بھی نہیں ہے۔ فرقہ واریت کی بات یہ ہے کہ جامعہ احمدیہ والے جامعہ فاروقیہ کے خلاف ہوں، جامعہ حقانیہ والے جامعہ احمدیہ کے خلاف ہوں، دارالعلوم والے بلوٹون کے خلاف ہوں، بریلوی دیوبندیوں کے خلاف ہوں، دیوبندی بریلویوں کے خلاف ہوں، یہ تو کوئی فرقہ واریت ہے۔ کوئی صحابہ کے خلاف ہو، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ صحابہ کے خلاف ہونا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا فرقہ واریت ہے؟ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے شاگرد ہوئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج مانتے ہو، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقے کو مانتے ہو، آقا کے طرز عمل کو مانتے ہو، حضور کی زندگی کے نشیب و فروز کو مانتے ہو، آپ کے بچپن، لڑکپن، شباب اور جوانی کو مانتے ہو، آپ کے وجود کی ہر چیز کا آج موجود ہونا مانتے ہو، آپ کے کردار کے ہر عمل کو آپ مانتے ہو، آپ حضور کے چہرے کا تذکرہ اگر کرتے ہو، زلفوں کا تذکرہ اگر کرتے ہو، وجود کا ذکر اگر کرتے ہو، پیغمبر کی خوشبو کا ذکر کرتے ہو، علم و عمل کا ذکر کرتے ہو، قدموں کا ذکر کرتے ہو، شنائی کا ذکر کرتے ہو، رہنائی کا ذکر کرتے ہو، بھلائی کا ذکر کرتے ہو، تو رب ذوالجلال کی قسم کسی بہاپ پر کرتے ہو، کسی واسطے پر کرتے ہو، کسی ریفرنس پر کرتے ہو، کسی لوگوں پر اعتماد کر کے کرتے ہو، اور جو ریفرنس ہے، جو اعتماد ہے، جو واسطہ ہے، اسی کا نام تو صحابہ ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ آج آپ کے اساتذہ نے جو یہ بزم کروائی ہے اور آپ کو جو یہ انعام دیں گے، اول دوم سوم آنے والوں کو انعام اور اعزاز ملیں گے نا، آپ لیں گے، انعام آپ دے رہے ہیں، اور ایک تیسرا بندہ اٹھ کے کہے نہیں جی اس کو نہیں، اس کو ملنا چاہیے تھا، تو آپ اس سے کہیں گے یار منصف تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کون ہے؟ فیصلہ انہوں نے کیا، دیا انہوں نے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتے نہیں جی پہلا نمبر ان کا نہیں اس کا تھا۔ تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ تمہارا یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار تمہارا، یہ جامعہ کا اختیار ہے، ان کا اختیار تو انہوں نے نمبر دیے، بڑی سوچ بچار کے دیے انہوں نے دیے، اور وہاں تو انہوں نے دیے بھی نہیں، وہاں تو نمبر ہی اوپر سے آئے ہیں۔ جب وہاں سے آئے ہیں تو تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی مولانا صاحب دیکھیں نا وہ بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا رونگ نمبر ہے۔ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے پاس موبائل ہے نا، آپ نمبر ملاتے ہو 0300، کبھی ملاتے ہو 0321، کبھی ملاتے ہو 0333، یہ ملاتے ہو، آگے نمبر ملاتے ہو، آپ یہ نمبر غلط ملاؤ، اگلا نمبر ملے گا؟ ایک نمبر بھی گڑبڑ ہو جائے تو ملے گا؟ اچھا آپ پہلے کو چوتھے پہ لے آؤ، چوتھے کو پہلے پہ لے آؤ، نمبر ملے گا؟ میری بات دوبارہ سنو، دوبارہ سمجھو، پہلے کو چوتھے پہ لے آؤ، چوتھے کو پہلے پہ لے آؤ، نمبر کو رابطہ ہوگا؟ ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، ان کا رابطہ ہی نہیں ہے، ان کا رونگ نمبر ہے، ان نے نمبر پہلے کو چوتھے پہ کیا، چوتھے کو پہلے پہ کیا، جب گڑبڑ کیا تو اوپر نمبر، یہ کال میں شامل ہی نہیں ہے، ان کی کال لگی نہیں ہے، ان کی بات ہوئی نہیں ہے، ان کی آواز جاتی ہی نہیں ہے، ایسے ہیلو ہیلو کرتے رہے تو کرتے رہے، ہلتے رہے، سوائے ہلنے کے وہاں ملتا
کچھ نہیں ہے. ملتا ان کو ہے جو نمبر صحیح ملاتے ہیں. 1 2 3 4 1 2 3 4 اول ثانی ثالث رابع، اول دوم سوم چارم. یہ تو چارم کو اول کہتے ہیں. اگر چارم اول ہے تو اول کیا ہے؟ سوال ہے میرا. اگر چارم اول ہے تو اول کیا ہے؟ بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. چارم تب ہی بنے گا جب اول ہوگا بھئی، جب اول ہوگا. تو انہوں نے ان لوگوں کو جن کا انتخاب خود خدا نے کیا اور شاگرد بنا کر حضور کو دیے، ابھی آپ سکھا رہے ہیں، ابھی آپ انعام دیں گے. ایک کو اول دوم سوم ایسے ہی دیں گے نا، ایسے ہی ہوگا. اللہ نے بھی دیا، اس کو اول دیا، اس کو دوم دیا. کوئی باہر کا آدمی محلے کا آ کے کہے مولانا صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کو میں نے کیا، تیرا کیا کام ہے؟ تیرا یہ اندر والوں کا کام ہے، باہر والوں کا ہے ہی نہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں یہ اندر والوں کا کام ہے، باہر والوں کا. تمہارا مقصد تب ہوتا جب تم اندر ہوتے، تم اندر نہیں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جیسے آپ کو سکھایا جا رہا ہے، رسول اللہ نے سکھایا. لیکن وہ یونیورسٹی اتنی مضبوط اور اتنی اہم تھی کہ 23 سال تک وہ لوگ پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول پڑھاتے رہے اور رسول نصاب بھیجتے رہے. مسلسل رابطہ رہا زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک. جبرائیل کبھی جا رہے ہیں اور کبھی آ رہے ہیں، اور کبھی آ رہے ہیں اور کبھی جا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں آمنو، کبھی کہتے ہیں آوو، کبھی کہتے ہیں نصرو، کبھی کہتے ہیں جاہدو، کبھی کہتے ہیں ہاجرو، کبھی کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، کبھی کہتے ہیں آتوا الزکاۃ. مسلسل آ کے بتا رہے ہیں، نصاب اتر رہا ہے، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. صرف پڑھنے اور پڑھانے پر کام تمام نہیں ہوا، علماء کرام مشق بھی ہوئی ہے، مشق بھی ہوئی ہے، تجربہ بھی ہوا ہے، پریکٹیکل بھی ہوا ہے. جب کہا نماز پڑھو تو پڑھی کس نے؟ جب کہا روزہ رکھو تو رکھا کس نے؟ جب کہا جہاد کرو تو کیا کس نے؟ جب کہا ہجرت کرو تو کی کس نے؟ جب کہا میدان میں جاؤ تو گئے کون؟ جب کہا تلاوت کرو تو کس نے کی؟ جب کہا تزکیہ کرواؤ تو کس نے کروایا؟ جب کہا سجدے کرو تو کس نے کیے؟ جب کہا توبہ کرو تو کس نے کی؟ جب کہا مقبول بنو تو کون بنے؟ جب کہا ہدایت یافتہ بنو تو کون بنے؟ جب کہا جہاد کرو تو کس نے کیا؟ جب کہا ہجرت کرو تو کس نے کی؟ جب کہا میدان میں آؤ تو کون آئے؟ جب کہا کھڑے ہو جاؤ تو کون کھڑے ہوئے؟ جب کہا ڈٹ جاؤ تو کون ڈٹ گئے؟ جب کہا زکوٰۃ دو تو کس نے دی؟ جب کہا چندہ دو تو کس نے دیا؟ جب کہا خیرات دو تو کس نے دی؟ جب کہا پھیل جاؤ تو کون پھیلے؟ جب کہا چل پڑو تو کون چلے؟ جب کہا بولو تو کون بولے؟ جب کہا کھڑے ہو جاؤ تو کون کھڑے ہوئے؟ جب کہا ہجرت کرو تو کس نے ہجرت کی؟ جب کہا میدان کی زینت بنو تو کون بنے؟ جب کہا گھوڑوں پہ بیٹھو تو کون بیٹھے؟ جب کہا تلوار چلاؤ تو کس نے چلائی؟ جب کہا تیر چلاؤ تو کس نے چلائی؟ جب کہا محبت کرو تو کس نے کی؟ جب کہا عقیدت کرو تو کس نے کی؟ جب کہا شاگرد بنو تو کون بنے؟ جب کہا محافظ بنو تو کون بنے؟ جب کہا سالار بنو تو کون بنے؟ جب کہا سپاہی بنو تو کون بنے؟ جب کہا راہ لاؤ تو کون راہ لگے؟ جب کہا چھا جاؤ تو کون چھا گئے؟ جب کہا میدانوں میں جاؤ تو کون گئے؟ جب کہا پہاڑوں پہ جاؤ تو کون گئے؟ جب کہا سمندروں میں جاؤ تو کون گئے؟ جو مثل بنے کون تھے؟ جو معیار بنے کون تھے؟ جو معمار بنے کون تھے؟ جو شاگرد بنے کون تھے؟ جو وفادار بنے کون تھے؟ جو پہلے قاری بنے کون تھے؟ جو پہلے حافظ بنے کون تھے؟ جو پہلے عالم بنے کون تھے؟ جو پہلے عامل بنے کون تھے؟ جو قرآن بنے وہ کون تھے؟ جو آیاتیں بنے کون تھے؟ جو صورتیں بنے کون تھے؟ جو کلام بنے کون تھے؟ جو سیرت بنے کون تھے؟ جو صورت بنے کون تھے؟ جو
فضیلت بنے کون تھے؟ جو منقبت بنے کون تھے؟ جو عزت بنے کون تھے؟ جو رتبہ بنے کون تھے؟ جنہوں نے دیکھا کون تھے؟ جنہوں نے سنا کون تھے؟ جو سسر بنے کون تھے؟ جو داماد بنے کون تھے؟ جو رشتہ دار بنے کون تھے؟ جو گھرانہ بنے کون تھے؟ جو یارانہ بنے کون تھے؟ جو پیار بنے کون تھے؟ جو الفت بنے کون تھے؟ صداقت جن کو ملی کون تھے؟ عدالت جن کو ملی کون تھے؟ سخاوت جن کو ملی کون تھے؟ شجاعت جن کو ملی کون تھے؟ بہادری جن کو ملی کون تھے؟ ہمت کے پہاڑ کون تھے؟ غیرت کے پہاڑ کون تھے؟ دین کے طوفان کون تھے؟ بفر جانے والے کون تھے؟ چڑھ جانے والے کون تھے؟ بڑھ جانے والے کون تھے؟ کیسر و کسرا فتح کس نے کیا؟ روم فارس فتح کس نے کیا؟ شام پر گھوڑے کس نے دوڑائے؟ دریاؤں میں کون چلے؟ پہاڑوں پہ کون چلے؟ قندھار کون آئے؟ کابل کون آئے؟ پشاور کون آئے؟ مسجدیں کس نے بنائی؟ ممبر کس نے بنائے؟ محراب کس نے بنائے؟ مینارے کس نے بنائے؟ پڑھایا کس نے؟ سمجھایا کس نے؟ دین پہنچایا کس نے؟ شریعت دی کس نے؟ آغاز کیا کس نے؟ بنیاد رکھی کس نے؟ دنیا تک پہنچایا کس نے؟ عالم تک پہنچایا کس نے؟ کرۂ ارض تک پہنچایا کس نے؟ رہتی دنیا تک آئے کون؟ بابا کابل تک کون آئے؟ پشاور تک کون آئے؟ سکر تک کون آئے؟ روڑی تک کون آئے؟ قرآن میں کون ہے؟ تورات میں کون ہے؟ زبور میں کون ہے؟ انجیل میں کون ہے؟ آج بھی چمکتے ستارے کون ہیں؟ توجہ، ایک طبقہ کہتے ہیں صرف 3 رہ گئے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ کہتے ہیں حضور کے بعد صرف 3 رہ گئے تھے۔ تو پھر قندھار میں کون ہے؟ پھر کابل میں کون ہے؟ پھر پشاور میں کون ہے؟ پھر سکھر میں کون ہے؟ پھر روڑی میں کون ہے؟ پنجگور میں کون ہے؟ دنیا کی بڑی قبرستانوں میں کون ہے؟ پھر یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ یہ دین کہاں سے آیا؟ یہ شریعت کہاں سے آئی؟ یہ اذانیں کہاں سے گونجی؟ پھر قرآن کس نے لکھا؟ پھر آیاتیں کس نے لکھی؟ پھر سورت کس نے بتائی؟ پھر سیرت کس نے بتائی؟ پھر فضیلت کس نے بتائی؟ پھر حقیقت کس نے بتائی؟ پھر شریعت کس نے بتائی؟ پھر دین کس نے پہنچایا؟ پھر دین کس نے پھیلایا؟ پھر قرآن کس نے بتایا؟ او دشمنوں، میں تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، صحابہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی نام ہے تو پیش کرو۔ آج ہمارے مدارس اور مساجد اور خانقاہیں اور علماء اور طلباء اور صلحاء اور دیندار اور مفتی اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور اسکالر اور دانشور اور محقق اور دنیا بھر کے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے پیچھے پلٹ کر دیکھو، جو نظر آتے ہیں وہ کون ہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ ہمیں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں بہت سخت ہے، بھئی ہم سے نرم کون ہوگا؟ کوئی میں نے اپنی گفتگو میں کسی پر کوئی بات کی ہے؟ میں نے استاذ بتایا، میں نے شاگرد بتائے، میں نے نصاب بتایا، نصاب میں بتایا، شاگرد نصاب میں بتائے۔ ہمارے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ کون کہتے ہیں دہشت گردی ہوتی ہے؟ یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ یہی دین اللہ نے صحابہ کو سکھایا تھا، آج ہم تک ہیں۔ آپ نے پریکٹس کی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تقریریں سنائی، آپ کو پاس کر دیا۔ آپ نے بھی اپنے امتحان لے کر آپ پاس ہوتے ہیں۔ شیخ آپ کے مدرسے کا دور حدیث کا طالب علم جب جاتا ہے، وہ جامع حمادیہ اور وفاق المدارس کی سند لے کر جاتا ہے، اس کے اوپر مہریں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے مدرسے کے طالب العلم کی جو سند ہے، اس پر مہر مدرسے اور مدرسے کے محتمم اور وفاق المدارس کے صدر اور ناظم کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان پر مہر خود اللہ کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تیری سند یہاں ہے اور ان کی سند قرآن میں۔ اس لیے میں ایک بار پھر اپنے محترم بزرگ بڑے بھائی حضرت مولانا قاسم عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بھی، میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، میں چاہ نہیں رہا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ 10 سے 15 منٹ گفتگو کروں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کتنا وقت ہے، وہ تو چونکہ سخی ہے، انہوں نے کہا سارا ہی وقت ہے۔
تو میں نے کہا محدود کر دیں تاکہ آپ کے حکم کے مطابق میں محدود ہو جاؤں کہ حضرت نے مجھے اتنا کہا تھا. انہوں نے کہا میں نہیں کہتا جتنی مرضی ہے کرو. یہ بھی ان کی محبت تھی. بہرحال میں نے اپنی اس جو ارادہ تھا اس سے زیادہ گفتگو کی اور آپ کی محبت میں اور علماء کی نظر سے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. العالمین جتنے طلباء پڑھ لیں سب کو حفاظ قرہ علماء بعمل بنا. یا اللہ اس ادارے سمیت تمام اداروں کی حفاظت فرما. تمام شیوخ کو یا اللہ اس کا فیض اس کے ثواب پہنچا اور ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلانے کے ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور منافقین کی منافقت سے بچا. اللہ تو اپنا رحم کرم اور فضل فرما. عافیت انعام سامتی زندگی سی فرما. یا اللہ مدرسے کے تمام معاملات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. تمام مشکلات کو دور فرما. ہم سب کو ایک اور نیک فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.